بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی اپڈیٹ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو یاد ہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو GF-17 جیٹس کے حوالے سے 2 آرڈر ملے تھے، ایک چائنا کی مدد سے میانمار اور دوسرا نائجیرین ایئر فورس کی طرف سے، جس میں نائجیرین ایئر فورس کی طرف سے پاکستان کو 3 عدد GF-17 کا آرڈر ملا تھا۔ 2016 میں نائجیرین ایئر فورس کی طرف سے $15.88 ملین رکھے گئے تھے GF-17 کے لیے۔ اس کے بعد 2018 میں ایڈیشنل $47 ملین رکھے گئے تھے GF-17 خریدنے کے لیے۔ 2019 میں پاکستان کی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے اپروول دے دیا گیا تھا نائجیرین ایئر فورس کے لیے 3 GF-17 جس کی لاگت $184 ملین ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، مگر حسب روایت آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلے اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2016 میں ہی GF-17 کا آرڈر پاکستان کو مل چکا تھا، مگر پاکستان پیمنٹس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ نائجیریا کی طرف سے پاکستان کو پیمنٹ انسٹالمنٹ کی صورت میں دی جانی تھی۔ اور اب کچھ رپورٹس نکل کے آ رہی ہیں کہ نائجیرین ایئر فورس کو جو 3 GF-17 ملنے تھے ان کی آزمائشی پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ نائجیرین ایئر فورس کا GF-17 خریدنے کا اصل مقصد اپنے پرانے F-7 جیٹس کو ریپلیس کرنا ہے، اور نائجیرین ایئر فورس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اپ کمنگ GF-17 بلاک 3 میں بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ جو GF-17 بلاک 2 نائجیرین ایئر فورس کو دیے جا رہے ہیں ان میں نائجیرین ایئر فورس کے حساب سے اپ گریڈز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ویپنز میں BVR میزائلز، پریسیشن گائیڈڈ میزائلز اور لیزر گائیڈڈ میزائلز بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ C-802 اینٹی شپ گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہے۔ نائجیرین ایئر فورس میں GF-17 کی انڈکشن کے بعد نائجیرین ایئر فورس ساؤتھ افریقہ کے بعد پورے افریقہ میں سیکنڈ ایئر فورس ہوگی جو 4++ جنریشن کے ملٹی رول جیٹس استعمال کرے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے نائجیرین ایئر فورس کے C-130 ایئر کرافٹ کو بھی اوورہال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے ایئر مارشل ابوبکر صاحب نے بھی بتایا کہ 2015 میں نائجیرین ایئر فورس کی سروس ایبلٹی 35% تھی اور جو اب 82% ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نائجیرین ایئر فورس اسٹینڈرڈ آف کوالٹی مینٹین کر رہی ہے اور اپنے پائلٹس کی ٹریننگ میں بھی بہتری لا رہی ہے۔ نائجیرین ایئر فورس کے پائلٹس نے GF-17 کی ٹریننگ پاکستان میں ہی حاصل کی، اور رپورٹس کے مطابق اس ٹریننگ میں نائجیرین ایئر فورس کے 8 سے 10 پائلٹس نے حصہ لیا تھا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو GF-17 نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو 35 سال سے تیجس صرف بن رہا ہے، اور اب تیجس صرف انڈین یوٹیوبرز کی ویڈیو میں ہی ڈیلی اڑتا ہے اور ڈیلی ڈاگ فائٹ کرتا ہے اور ڈیلی ہی سرجیکل سٹرائکس کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ڈیفنس ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔